اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین صلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ آپ تمام حضرات کو عید غدیر کی بہت بہت مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ پروردگار عالم سے دعا کرتے ہیں کہ معبود جلد از جلد امام زمانہ کو ظاہر کر اور ہم سب کو امام کے انصار و اعوان میں قرار دے، تاکہ ہم بھی رخ روشن کی زیارت کر سکیں، بامعرفت نگاہوں سے ان کی زیارت کریں۔ امیر المومنین اسلام کا نمائندہ اور نسل رسول اللہ کی آخری کڑی اور امامت کی آخری کڑی امام زمانہ، کہ جس کے لیے رسول اللہ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما اسمہ اسمی و کنیتہ کنیتی، کہ ان کا نام میرا نام ہوگا، ان کی کنیت میری کنیت ہوگی۔ گزشتہ درس میں نے اس بات پر روشنی ڈالی تھی کہ غدیر کا واقعہ کوئی انجان واقعہ نہیں ہے، کوئی پہلی بار واقعہ پیش نہیں آیا، بلکہ رسول اللہ نے اپنے بعد اپنے جانشین کو پہلے سے ہی معین کر دیا تھا، اور یہ بات سب کو معلوم تھی۔ الگ الگ مواقع پر رسول خدا نے امیر المومنین کو اپنے بعد اپنا جانشین اور خلیفہ قرار دیا تھا، اور آخری کڑی اس کی جو ہے وہ امام زمانہ سے جا کر ملتی ہے، کہ جو امامت کا سلسلہ جو امام علیہ السلام سے شروع ہوا وہ آخری۔ اچھا، اس میں یہاں پر ایک بات اور عرض کرنا ہے کہ رسول اللہ نے جو یہ اعلان ولایت امیر المومنین اسلام کیا، وہ کوئی اپنی طرف سے نہیں کیا، اور یہ اگر کہیں کہ رسول اللہ نے اپنی طرف سے اعلان کیا، اس کے لیے بہت سی دلیلیں بھی ہیں، اور سورہ معارج میں بھی واقعہ موجود ہے کہ سأل سائل بعذاب واقع، حارث ابن نعمان فہری نے آ کر یہ کہا کہ یا رسول اللہ، آپ نے ہم سے نماز کے لیے کہا، ہم نے نماز ادا کی، آپ نے ہم سے روزے کے لیے کہا، ہم نے روزہ رکھا، آپ نے ہم سے جہاد کے لیے کہا، ہم نے جہاد کیا، آپ نے جو جو احکام بیان کیے وہ سب ہم نے انجام دیے۔ اب آپ ہم سے کہہ رہے ہیں کہ علی کو، اس غلام کو، یعنی اس نوجوان کو ہم اپنا آپ کا جانشین مان لیں اور اپنا امام مان لیں، اور آپ کے بعد آپ ان کا اپنے خلیفہ مان لیں، آپ کا خلیفہ مان لیں، تو کیا یہ آپ نے اپنی طرف سے کہا ہے یا یہ حکم الہی کی بنا پر کہا ہے؟ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، میں کوئی بھی کام اپنی طرف سے نہیں کرتا، یہ خدا کی طرف سے حکم تھا۔ بلغ ما انزل الیک من ربک، صریح آیت ہے کہ اے رسول پہنچا دیے اس امر کو جو آپ پر نازل ہو چکا ہے۔ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ نہیں، میری طرف سے نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے۔ تو اس نے کیا کہا؟ سأل سائل بعذاب واقع، کہ سوال کرنے والے نے عذاب کا سوال کیا، یعنی معاذ اللہ اس نے توہین کی رسول اللہ کی، اور شک کیا رسول اللہ کی صداقت پر، کہ معاذ اللہ یہ رسول اللہ نے اپنی طرف سے علی کو منسوب کیا ہے، جبکہ رسول اللہ نے حکم خدا کی تعمیل کی تھی۔ تو وہاں پر جو اس نے کہا اگر یہ حکم اللہ کی طرف سے ہے تو میرے اوپر کنکری گرے اور مجھے یہاں ختم کر دے، اور اس نے کہا، ادھر سے کنکری چلی اور یہاں پر یہ ختم ہو گیا۔ تو اس سے ایک بات اور واضح ہو جاتی ہے کہ جن کے دل میں شک و شبہ اور ریب ہے تو وہ یہ سمجھ لے کہ یہ غدیر کا واقعہ جو ہے علی کی ولایت کا کو جو نظم کیا رسول اللہ نے اپنے بعد، یہ اپنی طرف سے نہیں ہے بلکہ خدا کے حکم سے کیا ہے۔ اور ولایت امیر المومنین علی بن ابی طالب کو بحیثیت امیر المومنین پہچنوایا ہے، امیر المومنین کو علی بن ابی طالب کو بحیثیت امیر المومنین پہچنوایا ہے، اور یہ امیر المومنین کا خطاب مخصوص ہے امیر المومنین علیہ السلام کے لیے، علی بن ابی طالب کے لیے۔ تو جو امیر المومنین ہم یہ کہہ رہے ہیں بار بار، تو لوگ اس پر اعتراض کریں، اگر اس پر کوئی سوال کرے کہ یہ امیر المومنین کیوں کہہ رہے ہیں، تو امیر المومنین یہ کوئی لقب ہمارا دیا ہوا نہیں، بلکہ یہ خود اللہ کی طرف سے جبرائیل امین لے کر آئے۔ جبرائیل امین غدیر کے واقعے سے پہلے آ کر رسول اللہ سے فرماتے ہیں کہ آپ علی کو امیر المومنین کی حیثیت سے اعلان کر دیے، ان کی ولایت کا، اور ان کو امیر المومنین کی حیثیت سے پہچنوائیے۔ جب جبرائیل امین نے امیر المومنین اسلام کو دیکھا، علی بن ابی طالب کو دیکھا، تو ان کا جو بیان کرنی، انہوں نے سلام کیا، اس سلام کو دیکھیے وہ کس طرح سے سلام کرتے ہیں علی بن ابی طالب کو۔ آپ فرماتے ہیں، یعنی جبرائیل امین خطاب کر رہے ہیں علی بن ابی طالب سے، فرما رہے ہیں کہ السلام علیکہ یا امیر المومنین، انت امیر من فی الارض وانت امیر من فی السماء وانت امیر من مضی وانت امیر من بقیہ۔
کہ السلام، یہ دیکھیے جبرائیل امین خطاب کر رہے ہیں علی ابن ابی طالب سے کہ اے امیر المومنین، آپ پر سلام ہو، آپ امیر المومنین ہیں آسمان میں، آپ امیر المومنین ہیں زمین میں، آپ امیر المومنین ہیں ان کے لیے جو گزر چکے ہیں، اور آپ امیر المومنین مومنین ہیں من بقیہ، جو باقی ہیں، جو آئیں گے قیامت تک، جو آتے ہیں، سب کے لیے امیر المومنین ہیں۔ تو یہ امیر المومنین کا لقب جو ہے یہ خدا کی طرف سے دیا گیا ہے، اور امیر المومنین ہیں آپ۔ ایک بار کا واقعہ ہے، ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جا رہا تھا، تو سامنے سے علی کو آتے دیکھا، تو امیر علی کو دیکھتے ہی رسول اللہ نے جب مولانا صلی اللہ علیہ وسلم کیا تو آپ نے فرمایا کہ وعلیکم السلام یا امیر المومنین۔ تو اب ابن عباس تعجب میں پڑ جاتے ہیں اور سوال کرتے ہیں، تعجب سے سوال کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ نے علی کو جو امیر المومنین کہا، کیا اس لیے کہا کہ آپ کے داماد ہیں، یا آپ کے بھائی ہیں، یا آپ کو ان سے انسیت ہے، یا جذبات کے تحت کہا؟ تو رسول اللہ نے یہاں پہ ارشاد فرمایا کہ جب میں معراج پر گیا، کیونکہ رسول اللہ بارہا معراج پہ جاتے رہتے تھے، 120 مرتبہ تقریباً معراج پر آپ گئے ہیں۔ وہ جو معراج کا ذکر سورہ قرآن میں بنی اسرائیل، سورہ بنی اسرائیل میں ہے، وہ والی معراج کی جس پہ آپ گئے ہیں، اور آپ جو معراج کا واقعہ پیش آیا ہے، تفصیلی واقعہ، تو آپ کہتے ہیں جب میں معراج پر گیا تو میں نے کسی در کو، کوئی بھی در نہیں دیکھا سوائے کہ اس در پر لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ و علی ولی اللہ، علی امیر المومنین ولی اللہ۔ یہ ہر دروازے پر جنت کے لکھا ہوا تھا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، علی امیر المومنین ولی اللہ۔ تو یہاں سے بھی بات واضح ہوتی ہے کہ امیر المومنین کا لقب صرف دنیا میں ہی نہیں بلکہ جنت میں بھی علی کو امیر المومنین کے نام سے اور ان کے لقب سے پہچانا جاتا ہے، اور یہ لقب صرف مخصوص ہے علی ابن ابی طالب کے لیے، حالانکہ 12 امام سب کے سب امیر المومنین ہیں۔ ایک یہاں پر واقعہ ہے کہ ایک شخص نے آ کر پوچھا امام صادق علیہ السلام سے کہ کیا میں آپ کو امیر المومنین کہہ کر پکار سکتا ہوں، یا امام زمانہ کے لیے کیا امام زمانہ کو ہم امیر المومنین کہہ سکتے ہیں؟ تو آپ نے منع کیا، کہا کہ یہ لقب صرف اور صرف مخصوص ہے علی ابن ابی طالب، حالانکہ سارے امام معصومین امیر المومنین ہیں۔ تو امام نے یہاں پر ارشاد فرمایا کہ ذالک اسم سماہ اللہ بہ امیر المومنین، یہ جو اسم ہے امیر المومنین کا لقب جو ہے، یہ وہ لقب ہے کہ جس سے اللہ نے ان کو مسمى، نہیں کہ اللہ نے یہ لقب دیا، یہ نام اللہ نے دیا ہے امیر المومنین کو۔ ولا یسمى بہ احد قبلہ ولا بعدہ الا کافر، اگر اس لقب سے کوئی بھی ان سے پہلے یا ان کے بعد کوئی بھی اپنے کو امیر المومنین کہلواتا ہے تو وہ کافر ہے۔ تو اس نے پوچھا کہ پھر ہم امام زمانہ کو کس طرح سے خطاب کریں، یا کیا نام لے کر ان کو پکاریں؟ تو آپ نے فرمایا کہ ان کو یا بقیت اللہ کہہ کر خطاب کرو، یا بقیت اللہ کہہ کے ان کو آواز دو، صدا دو۔ تو یہاں پر میں عید غدیر کے موقع پر اللہ کے رسول نے اپنے بعد امیر المومنین کو پہچانوایا بحیثیت امیر المومنین، اور امت کو تنہا نہیں چھوڑا بلکہ امت کے لیے ہدایت کا سلسلہ بھی شروع ہوا، اور ہدایت کا انتظام بھی کیا، اور انسانوں کی ترقی، انسانیت کی ترقی اور انسان کو عروج تک اور کمال تک پہنچانے کا ذریعہ بھی یہاں پہ فراہم کیا کہ اگر انسان عروج اور بلندی اور کامیابی اور انسانیت کے درجے میں ارتقا جاتا ہے تو اس سلسلہ ولایت سے وابستہ رہے گا، تبھی وہ کامیاب ہو سکتا ہے۔ ایک حدیث بہت مشہور و معروف حدیث ہے امام علی رضا علیہ السلام کی، جس کو حدیث سلسلۃ الذہب کہا جاتا ہے۔ اس حدیث میں جس میں سب کے سب راوی معصوم ہیں، اور امام جب نیشاپور سے گزر رہے تھے تو وہاں پر ان کے چاہنے والوں نے آپ کو اپنے گھیرے میں لے لیا اور کہا کہ مولا ایک حدیث کوئی آپ تبرکاً ہم کو بیان کر کے جائیے، ہمارے لیے بیان کر کے جائیے۔ تو امام اپنے ناقے پر سوار تھے، وہاں پر آپ نے اپنے ناقے کو روکا اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنے والد سے سنا ہے، اور میرے والد نے اپنے والد سے، یعنی موسیٰ کاظم علیہ السلام سے، اور موسیٰ کاظم علیہ السلام نے امام صادق علیہ السلام سے، امام صادق علیہ السلام نے محمد باقر علیہ السلام سے، یہاں تک کہ سلسلہ پہنچتا ہے رسول اللہ تک، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل نے آ کے بتایا
اور جبرائیل امین نے فرمایا کہ اللہ یہ فرماتا ہے، یہ حدیث قدسی ہے۔ حدیث قدسی وہ حدیث ہے کہ جو قرآن کی آیت نہیں ہے لیکن اللہ کا کلام ہے، یہ قرآن سے ہٹ کر اللہ یہ فرماتا ہے کہ کلمۃ لا الہ الا اللہ حسنی فمن دخل فی حسنی امن من عذابی، کہ لا الہ الا اللہ یہ میرا قلعہ ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، اور جو اس قلعے میں داخل ہو جائے گا وہ میرے عذاب سے محفوظ رہے گا۔ یہ حدیث آپ نے بیان کی، اور اس کے بعد پھر ناقہ آگے بڑھ جاتا ہے۔ جو چاہنے والے وہاں پر آج کے زمانے میں کہہ لیں جو رپورٹرز وہاں پہ جو موجود تھے، نامہ نگار جو موجود تھے، انہوں نے کہا کہ مولا اور ارشاد فرمائیں، تو آپ نے تھوڑی دیر آگے جا کر ناقے کو پھر روکا، اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا بشرطہا و شروطہا، دیکھیے قلعہ جو ہے لا الہ الا اللہ شرط و شرطوں کے ساتھ، وَأَنَا مِن شُرُوطِهَا، اور میں ان شرطوں میں سے ایک شرط ہوں، یعنی یہ قلعہ تبھی محفوظ ہے اور اس میں آنے والا تبھی محفوظ ہے جب تک ولایت سے وابستہ ہے۔ اگر ولایت نہ ہوگی تو یہ پھر قلعہ محفوظ قلعہ نہیں ہے، اس میں کوئی بھی آ سکتا ہے، کوئی بھی اس میں تخریب کاری کر سکتا ہے، اس میں فساد برپا کر سکتا ہے۔ لہٰذا صرف کلمہ لا الہ الا اللہ پر اکتفا نہ کرنا کہ یہ قلعہ ہے اللہ کا اور اس پہ تم محفوظ رہو گے جب تک کہ ولایت سے وابستہ نہ رہو گے۔ اور یہ ولایت ایک ایسا دائرہ حصار ہے، حفاظتی حصار ہے کہ جس نے اس قلعے کو محفوظ کر رکھا ہے۔ اب اس کی میں مثال یوں دوں کہ اللہ نے یہ بندوبست کیا ولایت کو حفاظتی محافظ بنا کر، رسول اللہ نے اپنے بعد دین کو محفوظ رکھنے کے لیے اور دین کی تعلیمات کو اور احکام کو محفوظ رکھنے کے لیے ولایت کا جو سلسلہ قائم کیا، وہ کیا ہے، اس کا فلسفہ کیا ہے۔ ایک بات بہت عام سی بات ہے جو میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں، جو آج ہر عقل مند انسان اور ہر معاشرے میں یہ چیز پائی جاتی ہے کہ مثال کے طور پر کوئی بھی انسان اگر کوئی عمارت تعمیر کرتا ہے، کوئی ادارہ قائم کرتا ہے، یا کوئی یونیورسٹی یا کوئی اسکول یا کوئی ادارہ قائم کرتا ہے، تو وہ اس ادارے کی بقا کے، کیونکہ ہر انسان کو یہاں رہنے کے لیے نہیں آیا ہے، بلکہ آیا ہے کچھ دن بعد، کچھ سال بعد یہاں سے چلا جائے گا۔ دنیا ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے۔ ہاں، اس کی بنائی ہوئی جو عمارتیں ہیں، جو اس کی بنائی ہوئی تعمیرات ہیں، اس کے بنائے ہوئے جو مراکز ہیں، دینی مراکز ہوں، علمی مراکز ہوں، فلاحی مراکز ہوں، جو بھی ہیں، وہ سب مدت دراز تک باقی رہتے ہیں، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ اس کا کوئی انتظام کر کے جائے۔ یعنی اگر ہم نے کوئی اسکول کھولا یا کوئی کالج کھولا یا کوئی ہم نے فلاحی ادارہ کھولا اور ہم اپنے بعد اس کا کوئی انتظام نہ کر کے جائیں تو وہ ختم ہو جائے گا۔ چند سال بعد اس کے اندر جتنی عمارت کی خوبصورتی ہے وہ ختم ہو جائے گی، اور وہ عمارت ڈھہ جائے گی، اس کا بھی نام و نمود سب نام آثار اس کے سب ختم ہو جائیں گے۔ تو اس کی بقا کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایسی کمیٹی بنا کے جائے تاکہ وہ کمیٹی اس ادارے کو چلا سکے اور اس کی حفاظت کر سکے۔ اگر وہ کمیٹی بنا کر گیا ہے تو پھر وہ کمیٹی جو ہے اس کی دیکھ ریکھ کرے گی، اگر کہیں خرابی ہو رہی ہے تو اس کو بیان صحیح کرے گی، کہیں اگر کسی چیز کی ضرورت ہے تو اس کو مہیا کرے گی۔ اس کمیٹی کا کام یہ ہے کہ اس ادارے کو باقی رکھا جائے، اس کمیٹی کے لوگ چلے جائیں دوسرے کمیٹی کے لوگ آ جائیں گے، یعنی کمیٹی کا جو مقصد ہے وہ باقی رہے گا اگر اس کے چلانے والے محافظ موجود ہیں۔ بس اسی طرح سے صورتحال یہاں پر ہے کہ رسول اللہ نے پورا دین جو آدم علیہ السلام سے لے کے رسول اللہ تک پہنچا تھا اور رسول اللہ نے اس کو بیان کیا، دین مکمل ہو گیا، عمارت تعمیر ہو گئی، ادارہ قائم ہو گیا۔ اب اس کی حفاظت کے لیے ضروری تھا کوئی ایسی کمیٹی بنائی جائے کہ جس کے لوگ اس کی حفاظت کر سکیں، تو وہ کمیٹی تھی امام معصومین کی، کہ جو امیر المومنین علیہ السلام سے جس کا سلسلہ شروع ہوتا ہے اور امام مہدی تک جاتا ہے۔ ہر امام نے اپنے دور میں اس کی حفاظت کی ہے، اسی لیے امام علی رضا علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ بشرطہا و شروطہا وَأَنَا مِن شُرُوطِهَا، اگر اس سلسلہ ولایت سے وابستہ رہو گے تو تم بھی نجات پاؤ گے، اور یہ کلمہ لا الہ الا اللہ قلعہ جو ہے یہ بھی محفوظ رہے گا اور حفاظت کرے گا۔ تو لہٰذا سلسلہ امامت جو ہے یہ بہت ضروری ہے، اس سے وابستہ رہنا، ولایت سے جڑے رہیں تاکہ ہم کامیاب رہیں اور اللہ کے عذاب سے محفوظ رہیں، دنیا آخرت دونوں میں کامیابی حاصل ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔